42 منٹ والی ویڈیو پہنچی چیئرمین اس کی ہے، تو وہ ان کو ایک پاکستان کی بہت بڑی شخصیت نے پوچھا کہ وہ 42 منٹ کی ویڈیو کیوں ہے، 42 منٹ میں کرتا کیا کچھ رہا ہے؟ السلام علیکم جی۔ سال بدلا عادات و اطوار نہیں بدلے۔ پہلا عدالت کے اندر کیس 2022 کا جو آیا ہے، اس کیس کے اندر فارمر یعنی کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب نے عدالت میں ایک درخواست ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی مجھے نوٹس بھیجا گیا ہے ایف آئی اے لاہور کی طرف سے۔ ایف آئی اے لاہور کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے، اس کے بعد میں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن پہلے یہ جو درخواست فائل ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر، اس کی ہم ذرا آپ کو بات بتاتے چلیں۔ نوٹس بھیجا ہے جناب بشیر، درخواست فائل کی ہے بشیر میمن صاحب نے کہ مجھے ایف آئی اے لاہور نے ایک نوٹس بھیجا ہے، اور اس نوٹس کے ذریعے مجھے کہا گیا ہے کہ جناب میں ایک مقدمے کے اندر جو ڈی جی ایف آئی اے کے طور پہ میرے اقدامات تھے ان کا جواز فراہم کروں۔ اچھا، کیا مقدمہ تھا؟ ایک کوئی صاحب ہیں، ان کا نام ہے عمر فاروق ظہور۔ عمر فاروق ظہور صاحب جو ہیں وہ عالمی سطح پہ ایک بدنام زمانہ شخص ہیں، اور وہ کس میں انوالو ہیں؟ منی لانڈرنگ کے اندر۔ کس کے اندر؟ منی لانڈرنگ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور منی لانڈرنگ سب سے بڑا بیانیہ پی ٹی آئی کا رہا ہے۔ 10,000 کروڑ ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے روزانہ، 10 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے روزانہ، 12 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے پاکستان میں۔ یاد ہے یہ سارے ترانے آپ کو، اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو عمر فاروق ظہور جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ، ناروے، ترکی سمیت دیگر یورپ کے ممالک کے اندر مطلوب تھا۔ انہوں نے انٹرپول کو درخواست دی اور اس کے نام کے اوپر ریڈ نوٹس جاری ہو گیا۔ اب الزام جناب بشیر میمن پہ لگ رہا ہے کہ جناب اس کا نام ریڈ نوٹس سے نکلوانے کے لیے آپ نے سہولت کاری کی، آپ نے اس سے نجی ملاقاتیں کیں، اور ان نجی ملاقاتوں کے نتیجے میں اس کا نام ریڈ نوٹس سے نکل گیا۔ تو اس جرائم کا آ کے آپ جوابات دیں۔ میں کہانی پہلے پوری سنا لوں، پھر اس کے کانسیکوینس پہ چلتے ہیں۔ بشیر میمن صاحب عدالت میں آئے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے اندر، پہلی درخواست 2022 کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایک تو بات یہ ہے کہ اس نوٹس کے اندر جو باتیں پوچھی گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میری اس سے کوئی نجی ملاقات نہیں ہے، نمبر 1، لیکن یہ میں ایف آئی اے کو بتاؤں گا، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ جو باتیں ڈاکومنٹری حوالے سے میرے سے پوچھی جا رہی ہیں، میری تو اس ڈیٹے تک رسائی نہیں ہے، ان دستاویزات تک رسائی ہی نہیں ہے، تو میں کیسے فراہم کر سکتا ہوں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں یہ ایسے شخص نے لگائے ہیں ایف آئی اے لاہور میں بیٹھ کے، جس کو بنیادی پروسیس کا ہی نہیں پتا، جس کو ایف آئی اے کی فنکشننگ کا ہی نہیں پتا۔ تو ایسے جو ہیں وہ کوئی ایسا شخص ہی لگا سکتا ہے۔ اب یہ کون صاحب ہیں جس کو ایف آئی اے کی فنکشننگ کا نہیں پتا؟ یہ ہیں جی ابو بکر خدابخش نتھو صاحب۔ ابو بکر خدابخش نتھو صاحب جو ہیں یہ معروف ہیں، ایک خاص طبقہ فکر سے ان کا تعلق ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر یہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی ایف آئی اے کے اندر ہائر ہونے جا رہے ہیں۔ ان کے نام شام کی سمری موو ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ یہ شہزاد اکبر اور اس نو کی دیگر مخلوق کی تمام جائز ناجائز جو ہے باتیں ان کو بجا لانے کے اوپر ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں، تو لہٰذا تو بڑا قیمتی بندہ ہے، اس کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے۔ سو ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے، اس کے لیے باقاعدہ سارے ڈاکومنٹری جو ہے ڈاکومنٹس تیار ہو چکے ہیں، اور خدشہ یہی ہے کہ ابو بکر خدابخش نتھو صاحب جو ہیں ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی۔ تو یہ ان کی ذہن نارسا کی کارستانی ہے، جس کو درخواست کے پہلے فقرے میں ہی بشیر میمن نے اڑا کے رکھ دیا۔ کیوں؟ بشیر میمن صاحب پولیس سروس کے آدمی ہیں۔ سندھ کے اندر، کراچی کے اندر بشیر میمن صاحب کے بارے میں جا کے پوچھ لیجئے، وہ ان کی کردار، ایمانداری اور مضبوطی کے حوالے سے کہ جب وہ کوئی سٹینڈ لے لیتے ہیں تو پھر تو وہ اپنی بھی نہیں سنتے، ہے نا، وہ والا کریکٹر ہے۔
ٹھیک، مطلب ان کے والد صاحب کی جو زمینیں ہیں وہ حاکم علی زرداری صاحب کی زمینوں کے ہمسائے میں تھیں، لیکن انہوں نے ہمسائیگی کا بھی لحاظ نہیں رکھا، اور زرداری صاحب جن کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت لمحہ موجود میں، وہ بشیر میمن صاحب نے تیار کیے ہیں، بھلے انہوں نے سندھ کے اندر رہ کے تیار کیے ہیں، بھلے انہوں نے وفاق کے اندر آ کے تیار کیے ہیں، ان کیسز کے اندر زرداری صاحب پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ چونکہ میرٹ پہ بات کرتے ہیں، لہٰذا پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی وہ اینٹائی پیپلز پارٹی ہیں، پولیٹیکل فیملی سے بھی تعلق ہے، ان کے بھائی جو ہیں وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے خلاف لڑتے ہیں، اسی لیے اس پروپیگنڈے کو میں جان پڑ جاتی ہے جو ان کے خلاف کیا جاتا ہے، لیکن ان کے پروفیشنلزم پہ، ان کی آنیسٹی کے اوپر ہمیں بیوروکریسی میں سے کوئی سوال اٹھاتا ہوا بندہ نہیں۔ ایسے مضبوط کردار کا حامل بندہ پی ٹی آئی کو کیسے ہضم ہو سکتا تھا؟ لہذا ریٹائرمنٹ سے چند ماہ پہلے ان کو ان کی خدمات سے، ان کی سروس سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا، ان کی جو تھی وہ ضبط کر لی گئی پینشن جو ہوتی ہے، پھر ان کو اپنی پینشن کی بحالی کے لیے عدالتیں چڑھنا پڑا، اور عدالت نے ان کی پینشن کا حق تسلیم کرتے ہوئے ان کو پینشن عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ جب اترتے ہیں، یہ مطلب کہ یہ وہ صاحب ہیں نا جن کے پاس جب 42 منٹ والی ویڈیو پہنچی چیئرمین اس کی ہے، تو وہ ان کو ایک پاکستان کی بہت بڑی شخصیت نے پوچھا کہ وہ 42 منٹ کی ویڈیو کیوں ہے، 42 منٹ میں کرتا کیا کچھ رہا ہے؟ تو یہ ہمارے کچھ دوستوں کو بشیر میمن صاحب ملے اور ان کو انہوں نے بتایا، اور ان تک ان کے ذریعے اطلاع ہم تک پہنچی۔ بشیر میمن صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو ہے انہوں نے عمر فاروق ایف آئی اے لاہور نے ابو بکر خدا بخش نتھو جو ہے ان کی سربراہی میں ایک ان کو نوٹس بھیجا، اور وہ نوٹس کے خلاف چلے گئے سندھ ہائی کورٹ کے اندر۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس پہ پروسیڈ کرنے سے پہلے جو ہے وہ مجھے ضمانت دی جائے سندھ ہائی کورٹ کی، تاکہ میں لاہور ہائی کورٹ میں جا کے متعلقہ پروٹیکٹیو بیل جو ہوتی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں جا کے متعلقہ عدالت سے رجوع کر سکوں اور اپنا کیس پلیڈ کر سکوں۔ وہ جو دوست کچھ جا کے ملے تھے، اور آپ کو پتہ مطیع اللہ جان نے سب سے پہلے ان کا انٹرویو کیا تھا، ان دوستوں نے ہمیں بتایا کہ مطیع اللہ جان بھی ہمارے دوست ہی ہیں نا یار، ہاں، ان دوستوں نے ہمیں بتایا کہ جب یہ جو ہیں ویسے ہی کھانا شانا کھانے کے بعد چائے کا دور چل رہا تھا، تو بشیر میمن صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ جو اس وقت جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی بقول عمران خان صاحب کے، کیا وہ رک گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا، پوچھنے والے کا پھر نیچرل سوال تھا کہ اب کیوں نہیں رک رہی، اب کون کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو شور مچا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ شور کون مچا رہا ہے؟ تو پھر میرا وہ فکرہ یاد کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا برکت ڈالی ہے اس فکرے کے اندر کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے اوپر تبسم فرمایا۔ تو میں نے اس دوست سے پوچھا، میں نے کہا کہ مطلب ان کی مراد کیا تھی؟ انہوں نے کہا ان کی مراد جو تھی وہ موجودہ سیٹ اپ کے ان کی طرف تھی۔ انہوں نے کہا منی لانڈرنگ تو میں نے کہا کہ مسئلہ پھر یہ کہ اس کا پھر کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے؟ انہوں نے کہا جی جس طرح کے بشیر میمن صاحب ہیں، دوستوں نے بتایا، وہ کوئی نہ کوئی فائل بنا کے تو نیچے کے چھپا کے رکھ گئے ہوں گے کہ چلے آئندہ آنے والی حکومت کے کام آئے گی منی لانڈرنگ کے اوپر۔ لگتا ہے کہ وہ فائل جو نیچے چھپا کے انہوں نے رکھی تھی وہ کسی نے نکال لی ہے۔ کس کے خلاف؟ موجودہ حکومت کے ٹاپ براس کے خلاف، جو انہوں نے تحقیقات کر کے منی لانڈرنگ کی اور کیس بند کر کے رکھا تھے وہاں پہ کہ جب کوئی اگلا آئے گا تو اس کے ہاتھ میں وہ فائل لگے گی۔ وہ فائل کسی کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے وہ تشتزبام ہو اور وہ پبلک کے سامنے آئے، انہوں نے اس سے پہلے بشیر میمن کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزام کے اندر فیسیلیٹیشن کرنے کی جو ہے وہ عرضی ڈال دی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ لیکن اپنا فکرہ وہیں پہ ہے کہ لمحہ موجود کے اندر یہ جو
جرم کر رہے ہوتے ہیں، اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں، جس نے آصف علی زرداری کو ان کی پوری مائٹ کے دوران جب کہ وہ صدر بھی تھے اس وقت بھگت لیا ہے، جس بشیر میمن نے، ٹھیک ہے، وہ آپ کیا بیچتے ہیں، اب تو آپ کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے، وہ آپ کو بھی بھگت لے گا۔ لیکن وہ ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا کیس بنایا ہوا، وہ سپریم کورٹ تک پھر ریجیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اور جو میں اس پوری گفتگو سے، اپنے اس دوست کے ساتھ گفتگو سے جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ منی لانڈرنگ کا کیس موجودہ حکومت کے ٹاپ براس کے خلاف فائنل کر کے جناب بشیر میمن صاحب رکھ گئے تھے، اور اگر انہوں نے پہلے، جب کہ آپ کی مائٹ تھی، جب آپ کے خلاف بولنا غداری تھی، جب ڈی جی آئی ایس پی آر ہمارے دوست ہیں وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ مثبت رپورٹنگ کریں، اس بیچارے نے تب اپنی پینشن نہیں چھوڑی اور اپنی پینشن لے کے آپ کے دانت کھٹے کر کے گیا ہے۔ وہ اب تو آپ کے زوال کا وقت ہے، ٹھیک ہے، مزہ آئے گا۔ مطلب کہ بشیر میمن کے خلاف کوئی کریکٹر اسیسینیشن، کوئی ڈس آنیسٹی، کوئی رشوت، کوئی یہ وہ کا کیس نہیں نکلا، تو چلیں جناب اس طرح اس کو ٹیکنیکلی گھیرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب پہلی تو بات یہ ہے، میں جو تھوڑا بہت جانتا ہوں، کہ ریڈ نوٹس میں سے کسی بندے کو نکالنا ہے تو ایف آئی اے وہ بھیجتی ہے درخواست وزارت داخلہ کو، اور وزارت داخلہ لیٹر لکھتی ہے، تو ایف آئی اے کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزارت داخلہ بھیجے نہ بھیجے، وزارت داخلہ کا اپنا پریروگیٹو ہوتا ہے، تو ایف آئی اے براہ راست ذمہ دار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام جو ہے انہوں نے نہیں کیا۔ یہ جو ہے انٹرپول جو ہے، انٹرنیشنل پولیس کا ایبریویشن ہے نا، انٹرپول کا اپنا ایک پروسیجر ہے، اس کے تحت وہ کسی کا نام ریڈ نوٹس جاری کر سکتی ہے اور کسی نام سے وڈرا بھی کر سکتی ہے۔ تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا جی، لڑائی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے گا جو موجودہ حکومت کے زوال کے چند اسباب ہوں گے، اس کے اندر ایک سبب کا نام بشیر میمن بھی ہوگا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔